السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. میرے دینی و ایمانی بھائیوں، عزیز بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو جو دین اور اسلام دیا ہے، یہ ایک ایسا پاکیزہ دین اور اسلام ہے جس کا ہر عمل اللہ کے یہاں قابل قبول ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجنے کے بعد انسانوں سے جس چیز کا مطالبہ کیا ہے وہ صرف نیک کام ہے. ساری دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے پیدا فرمائی اور دنیا کے اندر بھیج کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم نیکی کے کام کریں، ایسے کام کریں جس سے میرا اور آپ کا رب راضی ہو جائے. اور وہ کام وہ ہیں جو خود رب نے بتلائے ہیں. نیکی کے کام اور عبادتوں کے کام وہ ہیں جو خود اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں احادیث کی روشنی میں بیان فرما دیے ہیں کہ یہ کام کرنے پر یہ اجر ملے گا، یہ عبادت کرنے پر یہ اجر ملے گا. تو گویا یہ دنیا نیکیوں کا ایک مرکز ہے، یہ دنیا نیکیاں کمانے کا ایک ذریعہ ہے. اور یاد رکھیے میرے عزیز بھائیوں، دو چیزیں اہم ہیں. ہم مسلمانوں کو دو چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ دنیا میں آنے کے بعد ایک نیکی کا کمانا، اللہ کی رضامندی کے اعمال کرنا، یہ بہت ضروری ہے. اور ہر انسان ماشاءاللہ ہر مسلمان اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائیں. اور دوسری چیز ہے ان نیکیوں کو بچا کر کے رکھنا، ان نیکیوں کو ڈپوزٹ کر کے اللہ کے بارگاہ میں بچا کر کے رکھنا. یہ دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں ایک مسلمان کے لیے. کیونکہ میرے عزیز بھائیوں، دنیا کے اندر انسان کی جس کنٹری میں پیدائش ہوتی ہے اور جہاں وہ انسان سانسیں لیتا ہے، زندگی بسر کرتا ہے، اس کنٹری کی کرنسی چلتی ہے. ہم انڈیا میں ہیں تو روپیز چلتے ہیں، سعودی عربیہ جائیں گے تو ریال چلیں گے. تو انڈیا کی کرنسی سعودیہ میں نہیں چل سکتی، سعودیہ کی کرنسی انڈیا میں نہیں چل سکتی. تو جس طرح دنیا کا نظام اور دنیا کا طریقہ کار ہے، ایک ملک کی کرنسی دوسرے ملک میں چل نہیں سکتی، اسی طرح کل قیامت کے دن جو کرنسی چلے گی وہ نیکیوں کی کرنسی ہوگی. وہاں آخرت کے دن میدان محشر میں اگر کوئی کرنسی چلائی جائے گی، وہ اعمال کی، نیکیوں کی کرنسی ہوگی جسے قبول کیا جائے گا. میرے عزیز بھائیوں، بڑا اہم موضوع ہے جس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. الحمدللہ میں اور آپ جمعے کی نماز پڑھنے کو آئے اس جذبے کے ساتھ. اللہ کا حکم ہے جمعے کی نماز پڑھنا مسلمانوں پر فرض ہے، اسے کوئی چھوڑنا اور اس کو چھوڑنا بہت بڑا گناہ اور وبال ہے. میرے عزیز بھائیوں، اسی طرح انسان زکوٰۃ نکالتا ہے، صدقات اور خیرات کرتا ہے، اور لاکھوں لاکھوں روپیہ خرچ کر کے حج کو جاتا ہے، لاکھوں لاکھوں روپیہ خرچ کر کے عمرہ کو جاتا ہے، بس اس امید میں کہ میرا رب راضی ہو جائے، بس اس امید میں کہ میرا رب راضی ہو جائے. میں نے اللہ کو دیکھا نہیں، رسول اللہ کو دیکھا نہیں، اللہ کے نبی نے جو باتیں فرمائی ہیں اس پر میں عمل کر رہا ہوں، میں نیکیاں کما رہا ہوں تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور قیامت کے دن میرے اعمال کی کرنسی چل جائے، قیامت کے دن میرے نیک اعمال کی کرنسی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. اس لیے فجر کی نماز میں ہم آتے ہیں، برسات آ رہی ہے، بجلیاں کڑک رہی ہیں اور ہوائیں چل رہی ہیں، تیز و تند طوفان آ رہا ہے، پھر بھی مسلمان نرم گداز بستروں کو چھوڑ کر فجر کی نماز میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے آتا ہے، اس امید میں کہ میرا رب کا بلاوا آیا ہے، یہ کرنسی قیامت کے دن چلے گی، اس امید میں انسان آتا ہے. 5 ٹائم نماز کے لیے انسان آتا ہے اس امید میں کہ میرا رب میرا راضی ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور میری نماز کی کرنسی، میرے صدقہ اور خیرات کی کرنسی یہ قیامت کے دن میرے حق میں قبول ہو جائے اور چل جائے. میرے عزیز بھائیوں، ایک کام اہم ہے، اس سے بھی بڑا اہم کام عام طور پر مسلمان اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، وہ کام ہے ان پیسوں کو، یعنی ان نیک اعمال کی کرنسی کو بچا کر کے رکھنا. یہ نیک اعمال کبھی کبھی ضائع ہو جاتے ہیں،
60 سال کا بوڑھا 70 سال کا بوڑھا زندگی بھر نماز پڑھتا ہے، کل قیامت کے دن ایک ایسا آئے گا کہ 70 سال کی نمازیں کالے کپڑے میں باندھ کر کے اس کے منہ کو مار دی جائے گی، گویا کہ 60 سال کی عبادت ضائع ہو گئی، کرنسی جو کمایا تھا وہ بیکار ہو گئی۔ یہ سب سے ڈینجر بات ہے میرے عزیز بھائیوں، سب سے خطرناک اور ڈرنے کی بات ہے ہم مسلمانوں کے لیے۔ ہم کرنسی جمع کریں، نیکیوں کی کرنسی کو اپنی زندگی میں جمع کریں اور قیامت کے دن رزلٹ زیرو آئے، یہ بڑا خطرناک ڈرنے کی بات ہے۔ کل قیامت کے دن بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے میرے عزیز بھائیوں۔ کیوں ایسا ہوگا؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں بیان فرمایا، جو میں نے سورہ کہف کی آیت تلاوت فرمائی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے نبی کہیے بہت سارے لوگ وہ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، بہت سارے لوگ وہ ہیں جو اعمال کے اعتبار سے خسارے میں ہیں۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یعنی قیامت کے دن وہ خالی گھڑے اور خالی ہاتھ آئیں گے، دنیا میں جو کچھ انہوں نے نیکیاں کی ہیں سب برباد ہو جائیں گی، سب تباہ ہو جائیں گی، سب ختم ہو جائیں گی۔ قیامت کے اندر نیکیوں کا ان کو ذرہ برابر بھی ثواب نہیں ہوگا۔ وَهُمْ يَحْسُبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ خیال کر رہے ہوں گے زندگی بھر میں نے حج کیا، میں نے عمرہ کیا، میں نے خیرات کیا، میں نے زکوٰۃ نکالا، میں نے غریبوں میں پیسہ تقسیم کیا، میں نے غریبوں کو کھلایا پلایا، دنیا بھر زندگی میں جب تک رہا یہ گمان میں رہا کہ میں کامیاب، میں کبھی زندگی میں نماز نہیں چھوڑا۔ لیکن سورہ کہف کی یہ آیت کہہ رہی کل قیامت کے دن ایسے لوگ ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ اس کی کیا وجہ ہے میرے بھائیوں؟ اس کے بہت سارے اسباب ہیں جس کی وجہ سے ہمارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ ہم زندگی بھر اچھے کام کرتے رہے لیکن نیکیاں برباد ہو گئی۔ وہ ایسے ہی ہوا، دن بھر ایک مزدور کام کرتا رہا اور پگار کے بغیر گھر چلا گیا، کام کرنے والے نے پگار نہیں دیا، کام کرنے والے نے باہر نکال دیا گالیاں دے کر، جا تو نے آج میرے گھر کے اندر صحیح کام نہیں کیا، تجھے پگار نہیں دیتا۔ تو انسان کتنا افسوس ملے گا، پسینہ بہایا دن بھر اور کلاڑی لے کر کے پھوڑا لے کر کے پورا آنگن صاف کیا، آنگن صاف کرنے کے بعد مالک مکان بولتا ہے کہ نہیں اچھا تو نے صاف نہیں کیا، تیرا کام مجھے پسند نہیں آیا، جا تجھے میں آج کا پگار روزی نہیں دیتا۔ وہ انسان کہاں جائے گا؟ بیوی بچوں کے پاس کیا منہ لے کر کے جائے گا؟ قیامت کے دن بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے بڑے بڑے اعمال لے کر کے آئیں گے لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ اعمال ناقابل قبول ہوں گے، انسان افسوس کرے گا اور جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ میرا عزیز بھائی، یہ خطرے کی گھنٹی ہے، یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ نیک اعمال کے بعد اسے بچا کر کے رکھنا یہ بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ اور وہ کون سے اعمال ہیں جس کی وجہ سے ہمارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وہ پورا بیان کیا ہے، احادیث میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پوری چیزیں بیان کی ہیں جن کی وجہ سے ہماری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، جن کی وجہ سے ہماری نمازیں خراب ہو جاتی ہیں، جن کی وجہ سے ہمارے صدقہ اور خیرات اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے ہمارا حج اور عمرہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا ہے۔ بہت سارے اعمال ہیں، اس میں سے سب سے پہلی چیز شرک ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف صاف یہ بات وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اے نبی ہم آپ پر وحی کرتے ہیں، آپ پر اور آپ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ہم نے ان لوگوں پر وحی کی، ان نبیوں کے پاس ہم نے یہ وحی بھیجی لئن اشرکتا، اگر آپ میرے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہیں، شرک یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا رب ماننا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے ماتھا ٹیکنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا دستگیر سمجھنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا کارساز اور مولا اور مددگار سمجھنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا پیران پیر سمجھنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنی منت سماجت کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نظر و نیاز کرنا، یہ سارا کا سارا شرک ہے۔ اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے
زندگی بھر نماز پڑھے ایک انسان 70 سال تک سجدے میں پڑا رہے لیکن زندگی میں شرک تھا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک، ہم ضرور بھی ضرور اس کے اعمال کو بیکار کر دیں گے، قیامت کے دن 4 آنے کا بھی ثواب اسے نہیں دیا جائے گا۔ تو شرک میرے عزیز بھائیوں، ہم 60 سال نماز پڑھتے رہے، 70 سال عمرہ کرتے رہے، 80 سال اللہ کے دربار میں زکوٰۃ نکالتے رہے، زندگی میں اگر شرک رہا، ہماری نمازیں بیکار، ہمارے روزے بیکار، ہمارے اعمال بیکار، ہمارے صدقہ اور خیرات بیکار چلے جائیں گے میرے عزیز بھائیوں۔ اسی لیے شرک اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، وہ چاہے چھوٹا شرک ہو یا بڑا شرک ہو۔ اسی لیے دنیا کا پالنہار، دنیا کا بنانے والا، دنیا کا پیدا کرنے والا صرف ایک اللہ ہے، اسی سے مانگا جائے گا، اسی کے سامنے سر پیٹا جائے گا، اسی سے لو لگایا جائے گا۔ کوئی اور اللہ کا ولی کارساز نہیں، کوئی اور اللہ کا ولی دینے والا نہیں، کوئی اور اللہ کا ولی، وہ بھی اللہ کا ولی بھی اللہ کی مخلوق ہے، وہ بھی اللہ کا محتاج، ہم بھی اللہ کے محتاج ہیں۔ شرک اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جو انسان شرک کرے گا، اللہ قیامت کے دن بہت سارے اعمال نیکیوں کے ہونے کے باوجود ذرہ برابر بھی اس کے عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ ڈرنے کی بات ہے، یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں، غیر اللہ کو بھی جا کر کے پوجتے ہیں، اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں، اور نہ جانے الگ الگ درگاہوں پر جا کر، الگ الگ بارگاہوں پر جا کر، الگ الگ قبرستانوں پر جا کر نظر و نیاز کرتے ہیں، ان کے سامنے اپنی حاجتوں کو رکھتے ہیں، جو بہت بڑا شرک ہے اللہ کے ساتھ میں۔ ایسا کام کرنے والے کل قیامت کے دن رائی کے دانے کے برابر بھی ثواب حاصل نہیں کر پائیں گے، گرچہ ساری زندگی وہ نماز پڑھتے رہیں۔ تو پہلی چیز جس سے ہمارے اعمال برباد ہوتے ہیں، قیامت میں اس کا ثواب نہیں ملتا، وہ شرک ہے جس کا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اور دوسری چیز ہے احسان کر کے جتانا۔ احسان کر کے جتانا کیا مطلب؟ احسان کر کے جتانا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی۔ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ایمان والو احسان کر کے اپنے صدقات کو برباد نہ کرو، اپنے نیکیوں کو برباد نہ کرو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے من اور اذی کا لفظ استعمال فرمایا۔ مفسرین نے لکھا ہے من کسے کہتے ہیں اور اذی کسے کہتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، قرآن مجید کا جو ورڈ ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، من کہتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، مسجد کو پیسہ دیا، مدرسے کو پیسہ دیا، غریبوں کو پیسہ خرچ کیا، یتیموں میں پیسہ خرچ کیا، فیملی ممبر میں جو محتاج لوگ تھے ان کو پیسہ خرچ کیا، یہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اس کے بعد خرچ کرنے کے بعد انسان احسان جتاتا ہے، جس کو دیا ہے اس کے پاس جا کر کے بولتا ہے میں نے مسجد بنایا، میں نے اتنا کارپیٹ دیا، میں نے یہ دیا، میں نے غریب کو گھر بنا کے دیا، میں نے یہ غریب آیا تو اس کی بیٹی کی شادی کر کے دیا، میں نے فلاں کر کے دیا، فلاں کر کے دیا۔ احسان کرنے کے بعد، صدقہ کرنے کے بعد، خیرات کرنے کے بعد، غریبوں کی مدد کرنے کے بعد اگر اس کا نام ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے صاف صاف قرآن میں بیان فرمایا یہ دنیا میں اس کو دیا جائے گا، آخرت میں اسے مالدار کو ذرہ برابر بھی جنت کے اندر ایک کوڑی جگہ نہیں ملے گی۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ دنیا کا اعمال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ صدقہ اور خیرات کرنے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اگر دکھا کر کے، دکھلاوے کے لیے اگر عمل کرتے ہیں اور ریاکاری کے ساتھ عمل کرتے ہیں، میرے عزیز بھائیوں، یہ سارے کام اللہ کے دربار میں بیکار جائیں گے۔ اسی لیے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے مسلمان ماشاءاللہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، بہت سارے مسلمان غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں، رمضان کا جب موسم آتا ہے تو زکوٰۃ کے انبار لگا دیتے ہیں، مسجدوں کو خرچ کرتے ہیں، اور اسی طرح غریبوں کو پینشن دیتے ہیں، غریبوں میں راشن مہینہ مہینہ پہنچانے والے بھی بہت سارے لوگ ہیں، مسجدوں کا کرنٹ بل بھرنے والے ہیں، مسجدوں کی خدمت کرنے والے ہیں، اور اسی طرح سوشل ورک کرنے والے، اور غریبوں میں مفت راشن تقسیم کرنے والے، اور ہر مہینہ میڈیسن تقسیم کرنے والے، اور گھروں میں جا کر کے یتیموں کی تیمارداری کرنے والے، اور چوری چھپے جا کر کے مریضوں کو ہاسپٹلوں میں جا کر کے مریضوں کو پیسہ دینے والے اور میڈیکل کا پیسہ دینے والے بہت سارے ہمارے گاؤں میں بھی ماشاء اللہ ہیں۔ لیکن بہت سارے ایسے بھی ہیں جو دینے کے بعد اپنا نام کا ڈنڈورا پیٹتے
پھرتے ہیں، اپنا نام کا واویلا مچاتے ہیں کہ میں نے فلاں مسجد کو اتنا پیسہ دیا، میں نے فلاں کام کیا، میں فلاں کام کر رہا ہوں، فلاں کمیٹی میں شامل ہوں، میں فلاں کا صدر ہوں، میں فلاں کا سیکریٹری ہوں، میرے انڈر میں یہ کمیٹی چل رہی ہے اور جو کام یہ دیکھ رہے ہیں یہ کام میرے انڈر میں ہو رہا ہے۔ یہ اگر دل کے اندر بات پیدا ہو گئی، اللہ قرآن میں فرماتا ہے سارے اعمال رائی کے دانے کے برابر ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے اور اسی طرح کپاس کے مانند اڑا دیے جائیں گے۔ بہت سارے لوگ قیامت کے دن آئیں گے۔ میرے عزیز بھائیو، عالم صاحب سے بڑا کسی کا ثواب نہیں ہو سکتا۔ عالم صاحب، مولانا جو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، لوگوں کے دین کی باتیں پہنچاتے ہیں، ان کا مقام بہت بڑا ہے۔ ایک مولانا کا مقام، ایک حافظ قرآن کا مقام، ایک حافظ قرآن اپنے ماں باپ کو جنت میں لے کے جائے گا اور ایک عالم صاحب اپنے خاندان کے 70 لوگوں کو جنت میں لے کر جائیں گے۔ اگر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن بیان فرمایا، ایک حدیث صحیح مسلم کی بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ 3 لوگ قیامت کے دن لائے جائیں گے جو دنیا میں اچھے اچھے عمل کرتے تھے۔ اس میں سے ایک مالدار سخی ہوگا، ایک عالم دین اور قرآن کا قاری ہوگا اور تیسرا مجاہد ہوگا، اللہ کے راستے میں اپنی جان کو دینے والا، جسے ہم مجاہد کہتے ہیں، اپنی جان کو قربان کرنے والا۔ قیامت کے دن یہ تینوں بڑے بڑے اعمال کرنے والے، عالم صاحب کا مقام بڑا، ایک مجاہد کا مقام بہت بڑا، جنگ میں جانے والا اس کی گردن کرتی ہے، اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے، اتنا بڑا مقام۔ ایک مالدار قیامت کے دن حضور کے ساتھ قیامت کے دن ہوگا اور عرش کے سائے میں ایک مالدار ہوگا جس نے اللہ کے لیے رضامندی کے ساتھ عمل کیا تھا۔ یہ تینوں لائے جائیں گے، اللہ کے دربار میں پیش کیے جائیں گے۔ اللہ پوچھیں گے مولانا صاحب تم نے کیا کیا، عالم صاحب تم نے کیا کیا؟ وہ مولانا صاحب کہیں گے ہم نے بیان دیا، لوگوں کو نماز کی طرف بلایا۔ اللہ کے فرشتے کہیں گے تم نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ تم کو بڑا مولانا کہا جائے، تاکہ تمہیں بڑا نام دیا جائے، تمہارا نام دنیا میں ہو چکا۔ فرشتوں کو حکم دے گا، پیر پکڑ کر کے الٹا منہ ہٹا کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ مالدار بلایا جائے گا جس نے مسجد بنائی ہوگی، جس نے بڑے بڑے غریبوں کے گھر بنائے ہوں گے، جس نے لوگوں کو عمرہ کروایا ہوگا۔ اللہ کہے گا سب کچھ تیرا دنیا میں دیا گیا، تو ریاکاری کے لیے کرتا تھا، اس کو بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور جہاد کرنے والے کو بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ بڑے ڈرنے کی ضرورت ہے میرے عزیز بھائیوں۔ ہم کوئی بھی نیکی کا کام کرے کسی کے سامنے کبھی نہ بولے، ورنہ قیامت کے دن خالی کھڑے ہو جائیں گے۔ سب کچھ کرتے ہوئے زندگی سے چلے گئے لیکن ریاکاری رہی، دل میں دکھلاوا رہا، کل قیامت کے دن ہمارا کوئی عمل کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے بڑے ڈرنے کی بات ہے۔ نیکیاں کرنے کے بعد نیکیوں کو بچانا یہ بڑا کمال کی بات ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو نیکیاں کرنے کے بعد نیکیاں ضائع کرنے سے حفاظت فرمائے، اور کوئی بھی کام اللہ کے لیے کر رہے ہو دکھلاوا کرنے سے، ریاکاری کرنے سے، نام و نمود کے لیے کرنے سے، شہرت کے لیے کرنے سے، بینروں پر اپنا نام آنے سے کرنے سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم تماموں کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو جنت نصیب فرمائے۔